بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا طيرة ولا هامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سامعین کرام، گزشتہ کچھ دروس کے اندر آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی کہ کوئی بھی چیز اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنے وجود کے اعتبار سے منحوس اور برا نہیں ہے. نہ کوئی بیماری متعدی ہے اور نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ کوئی لمحہ منحوس ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام ذرائع اور ان تمام اسباب کی وضاحت کر دی جن کے ذریعے سے شرک اور خرافات، بدعات ہمارے یہاں داخل ہو سکتا ہے، یا جن چیزوں کے ذریعے سے اہل عرب، کفار بدعقیدگی اور خرافات اپنے اندر پیدا کیے ہوئے تھے. اسلام نے ان تمام چیزوں کو روک دیا، چاہے بیماری کے تعلق سے ہو، چاہے جانوروں کے تعلق سے ہو، اور چاہے ستاروں کے تعلق سے ہو، کواکب کے تعلق سے ہو، چاند و سورج کے تعلق سے ہو، شجر و حجر کے تعلق سے ہو. جتنے بھی چیزیں ہیں اسلام نے سب کو کلی طور پر منع کر دیا، اس کی ممانعت کر دی. اور یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی، کوئی مسلمان کسی کاہن کے پاس جاتا ہے اور اپنی احوال کو جاننا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ من اتی عرافا او کاہنا، کہ جس نے کسی کاہن کے پاس اور قسمت جاننے والے کے پاس آیا اور اس کا اپنا ہاتھ دکھایا اور اس کی کہی ہوئی باتوں کی تصدیق کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقد کفر بما انزل علی محمد، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز نازل ہوئی، جو اسلام آپ کو دیا گیا، جو چشمے صافی آپ کو عطا کی گئی، اس انسان نے اس کی تردید کر دی، اس کو ملیامٹ کر دیا. لیکن ان سب کے باوجود ایک چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھی. ایک تو ہے بدشگونی، کسی چیز سے، اس کے ہونے سے بری چیز کا اخذ کر لینا کہ اگر ہے ایسا ہے تو ایسا ہوگا، ایسا ہے تو ایسا ہوگا، یعنی اس ذات سے برائی کا انبساط کر لینا، برائی نکال لینا، اپنے آپ اس کا اندازہ لگا لینا، جسے بدشگونی کہا جاتا ہے. کہ آدمی اپنے ذہن و دماغ میں یہ خیال بنا لیتا ہے کہ اگر بلی نے راستہ کاٹ دیا تو اب آگے جانا اس کے لیے خطرے سے خالی نہیں ہے، اگر الو نے آواز نکال دی تو اس کے لیے خیر کی، یہ خیر کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہ اپنے آپ انسان عزم کر لیتا ہے، سوچ لیتا ہے. اسی طریقے سے اسی کے برعکس فعل ہے، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بڑا پسند ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما الفعل، فعل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکلمۃ الطیبہ، یعنی بہترین کلمے. فعل یہ ہے کہ آدمی کسی چیز سے اچھے نتائج، اچھی چیزیں اخذ کرے. مثال کے طور پر کوئی آدمی بیمار ہے، آپ اس کی عیادت کے لیے گھر گئے یا ہاسپٹل گئے،
اب آپ نے اسے کہا یا سالم، حالانکہ بیمار ہے، آپ نے اس کے لیے ایسے لفظ کا استعمال کیا جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آدمی مستقبل میں ٹھیک ہو سکتا ہے، شفا یاب ہو سکتا ہے، اپنے پیروں پر کھڑا ہو سکتا ہے، تو آپ نے اس کے لیے نیک فعل کیا، یعنی آپ نے اس کے تعلق سے اچھا سوچا، اچھی ذہنیت رکھی۔ حالانکہ وہ آدمی بیمار ہے، بیماری کے باوجود آپ نے اس سے کہا کہ پریشان مت ہو، یہ بیماری عارضی ہے، بیمار چلی جائے گی، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، تم صحیح سلامت ہو جاؤ گے۔ تو مستقبل کے اس کیفیت کو آدمی نے اپنے ذہن و دماغ میں بٹھایا اور اس کو کہا یا سالم، اے صحت مند، اے تندرست، اس سے تشبیہ دے دی، یعنی اس کے لیے اچھے کلمے کا استعمال کیا۔ اسی طریقے سے آدمی، ایک ایسا آدمی جس کا کوئی چیز کھو گیا، پیسہ کھو گیا، موبائل غائب ہو گیا یا چپل گم ہو گیا، کوئی بھی چیز غائب، آدمی پریشان ہے، اس کو ڈھونڈ رہا ہے، تلاش کرا، نہیں مل رہی۔ اب ایک آدمی آتا ہے، اس سے کہتا یا واجد، اے پانے والے، ابھی وہ چیز ملی نہیں ہے، اس کے بارے میں آدمی پریشان ہے، تلاش کر رہا ہے، لیکن وہ آدمی وہاں پہنچتا ہے اور جب اسے معلوم پڑتا ہے کہ فلاں آدمی فلاں چیز کے لیے پریشان ہے، فلاں چیز غائب ہو گئی ہے، اس کے جستجو میں لگا ہوا ہے، تو آدمی اپنے ذہن و دماغ سے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا، اچھی چیزوں کا استعمال کرتا ہے کہ اے واجد، اے پانے والے، کہ پریشان مت ہو، تمہیں وہ چیز مل جائے گی، یعنی جو چیز مستقبل میں ہونے والی ہے اس کے لیے اچھے کلمے کا استعمال کر کے اس کو بشارت دے دی، خوشخبری دے دی۔ ہمارے ہاں دیکھیے بسا اوقات لائٹ چلی جاتی ہے، بسا اوقات کوئی آدمی داخل ہوتا ہے، فوراً لائٹ آ جاتی ہے، آدمی کیا کہتا ہے، ارے یار تھوڑا پہلے آ جاتے تو کتنا اچھا ہوتا، آگ کو جیسا لائٹ آ گئی، یعنی آدمی اس کے بارے میں اچھے خیالات بناتا ہے۔ ایک ہے برا فعل، بری چیزیں نکالنا، یہ ممنوع ہے، یہ بدشگونی ہے، اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ایک اچھی چیزیں جو انسان کو مضبوط کرتی ہے، اس کے حوصلے میں اضافہ کرتی ہے، کامیابی کے راستے میں چلنے پر آمادہ کرتی ہیں، ایسے کلمات کے استعمال کو فعل کہا جاتا ہے۔ یہ اسلام میں جائز ہے، جسے حسن ظن بھی کہا جاتا ہے، کہ ہمارا کسی کے تعلق سے حسن ظن رکھنا کہ فلاں آدمی اچھا ہی ہوگا، برا نہیں ہوگا۔ اور بدشگونی، یہ اللہ کی ذات پر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شخصیت پر بدشگونی، یہ اعتقاد کامل آدمی نہیں رکھتا، اس کو شک ہوتا ہے۔ اور فعل جو ہے اس کے اعتقاد میں، اس کی سوچ میں، اس کی ایکٹیویٹیز میں اچھی چیزیں، پازیٹیو چیزیں، مثبت چیزیں پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے کے گمان کے اعتبار سے کام کرتا ہے۔ اگر بندہ اچھا سوچتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرتا ہے، اور اگر بندہ غلط سوچتا ہے، غلط خیالات اپنے ذہنوں میں پالتا ہے، غلط چیزیں عظیم کر لیتا ہے، اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی سوچ کے حساب سے، اس کے یقین اور گمان کے حساب سے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہے۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اور آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کس بات کی توقع کرتے ہیں۔ گویا ہم اللہ سے خیر کی توقع کریں تو حسن ظن رکھیں، فعال کریں، بدفعلی ہمارے یہاں نہ ہو، نیک فعال ہو۔ اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ نہ کرے، شر کا معاملہ کرے، تو ہم آزاد ہیں، بدشگونی کریں، برائیوں کو اور بیماریوں کو خراب جانیں، ماہ سفر کو منحوس سمجھیں، اور الو کی آواز کو برا سمجھیں، اور جو بھی چیزیں ہیں کاہنوں کے پاس جائیں، جادو سیکھیں۔ یہ ہمارے اوپر ہے، ہم چاہیں
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے اچھا سلوک کروا لے، اور اگر ہم چاہے تو اپنے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے برا کروا لے، یہ ہمارے اوپر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام مسلمانوں کو پازیٹیو رہنے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے اور لوگوں کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو تمام معاملات میں پازیٹیو اور مثبت سوچ رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو منفی سوچ، بدشگونی اور وہ چیزیں جو اسلام اور عقائد کے خلاف ہیں ان سے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔